مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ دیکھو آج فرقہ پرستی بہت اسپیڈ سے پھیل رہی ہے۔ ہر آدمی قرآن و حدیث کے نام پہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں لوگوں کو متحد کر رہا ہوں قرآن و سنت پہ، سارے فرقے کیا کر رہا ہوں ختم، حالانکہ وہ نیا فرقہ بنا رہا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیڑے اسلام کو فالو کرے، کیڑا اسلام؟ وہ کیڑا سے مجھے لطیفہ یاد آتا ہے، ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، اب دوبارہ پتہ نہیں پشاور کب آنا ہو نا، اس لیے میں نے کہا یہ میں اہم پوائنٹ ہے جو پشاور والوں کو ضرور بتا کے جاؤں گا کیونکہ یہاں فرقہ واریت نسبتاً کم ہے پنجاب کے۔ اگر ابھی سے آپ نے ان اصولوں پر عمل کر لیا تو فرقوں سے بچ جاؤ گے آپ انشاءاللہ۔ وہ کیڑے سے چٹکلا سنا دو تاکہ تھوڑا فریش ہو جائے نا۔ پھر وہ ایک آدمی سمندر میں دریا میں ڈوب رہا تھا، کنجوس تھا، کروڑپتی مگر کنجوس، آج تک کسی غریب کو کھانا نہیں کھلایا اس نے۔ تو لوگوں نے کہا بھائی تو منت مان لے کہ اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا سے بچا لیا تو میں ایک دیگ تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ یہ کنجوس اس کے منہ سے نکل ہی نہیں رہا ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا نا کہ بالکل ہی اب مرنے لگا۔ اس نے منت مانی ہے اللہ تو مجھے یہاں سے بچا لے، ایک دیگ میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ ایک لہر آئی، اس کو اٹھا کے باہر جیسے ہی نکالا فوراً کہتے ہیں کیڑی دیگ، پنجابی میں کہتے ہیں نا کون سی دیگ فوراً دوسری لہر آئی واپس اندر، جیسے اندر کے کہتا میں پوچھ رہا تھا میٹھی یا کڑوی، زردے کی کھلانی ہے کہ پلاؤ کی کھلانی؟ اے اللہ میں تو ڈیفائن بھی نہیں کرنے دے رہا ہوں۔ تو وہ کڑی کا لفظ جب بھی میں استعمال کرتا ہوں نا تو مجھے یہ چٹکلا ضرور یاد ہے، انسان فوراً کیسے بدل جاتا ہے نا۔ تو اب کیڑا فرقہ، جب آپ لبرل لوگوں سے بات کرو کہ اسلام پہ چلو، کیڑا اسلام؟ پنجاب میں جب پوچھو گے نا آپ کسی وکیل سے بولو، جج سے بولو یا کسی آفیسر سے بولو بھائی اسلام نافذ کرو ملک کے اندر، اس کی کوشش کرو، کیڑا اسلام؟ فوراً کہتے ہیں کون سا والا، ہری پگڑی کا الگ ہے، سفید پگڑی کا الگ ہے، اہل حدیثوں کا الگ ہے، شیعہ کا الگ ہے، کیڑا اسلام؟ تو آپ کو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو کہیں گے بھائی وہ ہری پگڑی والے بھی بولتے ہیں قرآن و سنت، انجینئر بھی بولتا ہے یہ قرآن و سنت، کیا خیال ہے بھائی؟ غامدی بھی بولتا ہے یہ قرآن و سنت، کیا خیال ہے بھائی؟ اور اللہ بھلا کرے آپ کا، اہل حدیث حضرات بھی بولتے ہیں یہ قرآن و سنت، فلاں بھی بولتے ہیں قرآن و سنت، کیڑا قرآن کیڑی حدیث؟ بات آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں؟ اس کا جواب یہ ہے وہ والا اسلام جو بر صغیر میں پہلی دفعہ آیا تھا وہ صحیح والا اسلام آیا تھا، وہ غلط اسلام وہ صحابہ تابعین تبع تابعین لے کر آئے تھے۔ سمجھتے ہو؟ ایک صاحب پشاور میں پتہ نہیں جماعت المسلمین میں چلے گئے اور کسی جماعت المسلمین والے سے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے پشاور میں ہمارا مسلک تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جماعت المسلمین کے سنا ہوگا نا نام، اب تو پارٹ 1 پارٹ 2 2 آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کے پیچھے چلنا جب فرقے بن جائیں، تو یہ حدیث پیش کر کے ان کا جماعت المسلمین تو ہم لوگ ہیں، دیکھو یہ تو کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ڈمکانا ہے، ہم جماعت المسلمین، حالانکہ حدیث کا ہی مطلب نہیں ہے، مطلب مفہوم بدلتے ہیں۔ جیسے یہودی کرتے تھے نا، قرآن اب تورات اور انجیل کی، تورات کی آیتوں کا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو اس کا مفہوم ہوتا تھا اس سے ہٹا دیتے تھے، تو یہاں بھی حدیثوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ اب تو آسان ہو گیا، اب آپ اس سے پوچھو حدیث میں جو آتا ہے جماعت المسلمین کے پیچھے چلو تو کون سی، پارٹ 1 یا پارٹ 2؟ وہ خود ہی بیچارہ قیامت تک بغلیں جھانکتا رہے گا کیونکہ ان کے 2-3 فرقے بن چکے ہیں جماعت المسلمین۔ تو خیر وہ پشاور میں وہ صاحب تھے، جماعت المسلمین میں چلے گئے تو ایک اور جماعت المسلمین والے کو سمجھا رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مسلک پشاور میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تو یہ جو دوسرا جماعت المسلمین والا تھا نا، یہ ہمارے پاس آ کے بتایا، کہتے جب اس نے کہا نا کہ پشاور میں ہمارا مسلک پھیل رہا ہے تو ایک دم میرا ماتھا ٹھنکا کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا، وہ کیا تھا اور اب کیا پھیل رہا ہے؟ یہیں سے اللہ کا شکر ہے وہ پلٹا ہے، یہی ایک دلیل اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو۔ او بھائی یہ اسلام لاوارث اور یتیم نہیں ہے کہ آج 15ویں صدی میں آپ کو کوئی انجینئر بتائے گا، کوئی پروفیسر بتائے گا۔ یہ وہی اسلام ہے جو محمود غزنوی کا اسلام تھا، جو ٹیپو سلطان کا اسلام تھا، جس پہ مغل بادشاہوں نے
مغل بادشاہوں نے صدیوں ہندوستان پہ حکومت کی ہے. جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر جس میں بنگلہ دیش، برما، پشاور، کوئٹہ یہ سارے علاقے آتے تھے، اس میں جس میں عرب کنٹریز بھی، جو خلافت عثمانیہ کا اسلام تھا 600 700 سال 400، یعنی اگر آپ بہت طول دینا چاہیں تو 600 700 سال بنتی ہے، اور خود سمیٹنا چاہیں تو 400 سال 350 سال کی وہ خلافت. اس سے پہلے خلافت تھی بنو عباس کی خلافت، اس میں بھی سارے قاضی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہوا کرتے تھے. اس سے پہلے بنو امیہ کی خلافت، اس میں بھی زیادہ تر قاضی حنفی ہوا کرتے تھے. تو یہ جو آج جس اسلام کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ ایسا اسلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ کو 1200-1300 سال کا اسلام غلط لگنے لگے گا. ہم جس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں نا رفع الیدین کے بغیر، میں رفع الیدین والی نماز بھی مانتا ہوں، لیکن رفع الیدین کے بغیر والی نماز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سند متواتر کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے تھے. ترمذی کی بالکل صحیح حدیث ہے، انہوں نے نبی کو ایسے پڑھتے ہوئے دیکھا. عبداللہ بن مسعود کے شاگرد علقمہ اور اسود رفع الیدین کے بغیر پڑھتے، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حماد الکوفی جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں، ان کے شاگرد امام حنیفہ، اور پھر پورا کوفہ جہاں حضرت علی نے دارالخلافہ بنایا، پھر کوفہ مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا، وہاں سے مجاہدین پوری دنیا میں جہاد کرنے گئے. حضرت عثمان کے دور میں جب عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے تو حضرت عثمان کے دور میں بر صغیر میں اسلام آیا، پھر وہ پھیلتا چلا گیا، کابل فتح ہوا، پشاور میں اسلام آیا. تو وہ جو مجاہدین آئے تھے صرف تلواریں اور بم لے کے نہیں آئے تھے، وہ نمازیں لے کے بھی آئے تھے. جو نمازیں وہ پشاور میں لے کر آئے 1000 سال سے زیادہ اسی طرح سے نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اسی طرح سے 20 رکعت تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے. عورتوں کی نماز سمٹ کے آئی تھی، وہ اسی طرح سے سمٹ کے. یہ حدیث کی کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، پشاور میں اسلام حدیث کی کتابوں سے پہلے آیا ہے. تم کون سے اسلام کی بات کر رہے ہو؟ صدیوں سے وہ گھاس کھا رہے تھے وہ سارے لوگ بیٹھ کے. تو جو آپ کو آپ کے اسلاف سے ہٹا رہا ہے اور یہ کہہ کے کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، اس کا مطلب وہ نیا بابا بن کے نئے بابی پن کی بنیاد رکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے سارے بابوں سے ہٹا کے سب کو کس کا مرید بناؤ، سب مجھے بابا سمجھے، باقی ساری قوم بابا لیس ہو جائے. وہ تو بابوں کی دو قسمیں، ایک گمراہ بابے اور ایک حق پرست بابے. بابوں کے بغیر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ جن حدیث کی کتابوں کے آپ حوالے دے رہے ہو یہ بھی بابوں نہیں لکھی ہیں، اور بابوں کے بغیر اسلام میں تصور نہیں ہے. اس کی میں دلیل قرآن سے دوں گا. قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ نے امیین میں ایک پیغمبر کو بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ پیغمبر صحابہ کو کتاب سکھائیں گے اور حکمت کی باتیں یعنی حدیث کیا کریں گے، بتائیں گے نہیں، بلکہ بولتے کیوں نہیں، تعلیم کہتے ہیں، بتانے کو نہیں کہتے، سکھانے کو کہتے ہیں. نبی نے قرآن پیش نہیں کیا. یعرض علیہم الکتاب والحکمہ ہوتا پھر قرآن کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کر دیں گے، نہ 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 نہ، بلکہ کیا کریں گے، بولتے کیوں نہیں بھائی، سکھائیں گے. حالانکہ صحابہ کی زبان عربی، ان کو قرآن اخپل طریقے سے خود سے سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا، نہ حدیث، بلکہ قرآن نے کہا یہ کس سے سیکھیں گے، نبی سے. اب آپ بتاؤ، صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہیں سیکھ سکتے تو کیا تابعین صحابہ کے بغیر، یعنی جس نے نبی سے سیکھا ہو اس کے بغیر سیکھ سکتے تھے؟ تو تابعین کے بابے کون تھے؟ صحابہ. تابعین میں بڑا مقام ان کا ہوتا ہے جن کا تعلق بڑے صحابہ سے تھا. حالانکہ قرآن تو سب جانتے تھے، عربی تھی ان کی زبان بھائی، حدیث تو سب جانتے تھے، لیکن تابعین میں جب آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں بحث کرتے ہو کس تابعی کا مقام بڑا ہے، تو جس کا بڑے صحابی سے تعلق اس کا مقام بڑا، اور جس نے بڑے صحابی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا اس کا مقام اور زیادہ بڑا. تو تابعین نے صحابہ کو بابا بنایا ہے. علقمہ اور اسود نے عبداللہ بن مسعود کو بابا بنایا، اکرمہ نے حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس کو بابا بنایا ہے، نافع اور سالم نے عبداللہ بن عمر کو بابا بنایا ہے. اس کے بعد تابعین پھر تبع تابعین کے ڈائریکٹ قرآن و سنت سمجھ سکتے تھے؟ آپ اسماء الرجال کی کتابوں میں جاؤ نا، کسی تبع تابعی کا نام لکھ کے تحقیق کرو تو بتائیں گے انہوں نے کن کن سے علم حاصل کیا، کن کن سے قرآن و سنت کو سمجھا ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ آپ جاہل بابوں کی مثالیں پیش کر کے
لوگوں کو بابا لیس اگر بنا رہے ہو، اس کا مطلب آپ لوگوں کو قرآن و سنت کھلواڑ بنا رہے ہو. قرآن جس کے جو سمجھ میں آئے وہ قرآن و سنت کی تشریح شروع کر دے. آگے پھر تبع تابعین ہے، پھر ان کا سلسلہ. میں اپنی سند محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک الحمدللہ پیش کر سکتا ہوں. ہمارے دینی مدارس میں جو طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے ہم نے بخاری فلاں سے پڑھی، جس سے پڑھی انہوں نے بخاری کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی، انہوں نے کس سے پڑھی. یہ پورا سلسلہ امام بخاری تک، پھر امام بخاری کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ سارے بابیں ہیں. جو ان بابوں سے ہٹ کے ہمیں دین پیش کرے گا تو میرے بھائی وہ اس کا اپنا اسلام ہوگا. اس کو اٹھا کے آپ دیوار پہ مار دو، پھینک دو. آپ امام ابو حنیفہ کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ انہوں نے خود سے قرآن و حدیث نہیں سمجھا، انہوں نے حماد الکوفی سے سمجھا. حماد الکوفی نے اپنا نائب بنایا امام حنیفہ کو کہ میرے بعد ان سے علم حاصل کرو. حماد الکوفی نے کس سے سمجھا؟ ابراہیم نخعی سے. انہوں نے علقمہ اور اسود سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم قرآن جس سے پڑھتے ہیں قاری سے، اس کی سند ہماری نبی تک جا کے ملتی ہے. ہم حدیث جس سے پڑھتے ہیں، ہم فقہ جو پڑھتے ہیں فقہ، اس میں ہماری سند عبداللہ بن مسعود سے ملتی ہے. فقہ نام ہے قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا. میں نے جس استاد سے فقہ پڑھا ہے میں ان کی سند پیش کر سکتا ہوں. انہوں نے کس سے پڑھا، یہ سلسلہ جا کے ابو حنیفہ تک جائے گا، وہاں سے جائے گا عبداللہ بن مسعود تک، اور پھر کہاں تک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. جتنے گمراہ لوگ ہیں نا آپ کو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں، ان سے آپ سلسلہ پوچھو کہ تم اپنا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ. الٹے لٹک جائیں گے 2-4 سے، وہ ڈائریکٹ امام بخاری تک پہنچ جائیں گے. کہہ رہے میرے بابے کون ہے؟ امام بخاری. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کو کسی کے باپ کا نہ پتہ چل رہا ہو، آپ کہیں یار آپ کے والد صاحب کا کبھی سنا ہی نہیں کوئی تذکرہ، چلو قبر ہی دکھا دو. وہ کہے میرے والد محترم حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ وہ تو سب کے باپ ہیں. ابے تو نوح سے ڈائریکٹ پہ کیسے پیدا ہو گیا بھائی تو؟ نوح علیہ السلام سے پہلے حام پیدا ہوا، یافس اور حام سام یافس تھے نا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، پھر ان کے بیٹے. چلو اتنا اونچا کا نسب یاد نہیں ہوتا، 2-4 پشتوں تک تو یاد ہوتا ہے نا. ابے کچھ نہیں تو اپنے ابا کا نام ہی بتا دے.